اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم مسلمان، یہ قرآن سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن 70-80 سال کے کافر مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہی قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ تو کل میں نے جو ویلوگ بنایا تھا وہ 191 آیات تک میں نے بنایا تھا، اور آج میں ویلوگ بنا رہی ہوں 151 آیات تک بنایا تھا، آج میں بنا رہی ہوں 152 آیات سے۔ اور یہاں اولاد کو قتل کرنا اور وہ حرام چیزوں کو حلال کرنا، حلال چیزوں کو حرام کرنا، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سورۃ انعام میں 8واں سپارہ ہے، انشاءاللہ سورۃ انعام ختم ہونے کو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آ جاؤ تمہیں میں بتاؤں کیا حرام کیا رب تمہارے نے، کہ تم شریک نہ پیدا کرو اس اللہ کے ساتھ کوئی چیز۔ آ جاؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حرام کیا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ پیدا کرو۔ یعنی اللہ کے ساتھ شریک، یعنی یہ کافر جو کہتے ہیں، یا عیسائی یا یہودی کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، استغفر اللہ۔ اور ہندو جو ہے تو بتوں کو کہتے ہیں کہ یہ اس کے شفارسی ہیں۔ نہیں، یہ شفارسی کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو آج تمہیں بتاؤں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ پیدا کرو۔ یہ حرام ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ یہ بھی کہیں کہ ہم اس ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس کی وجہ سے مجھے حرام آیا، تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ۔ ہاں، اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا ڈالی، اور یہ دوائی کھائی اور اس دوائی کے ساتھ مجھے حرام آیا، نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس دوائی میں میرے لیے شفا ڈالی۔ ان سب باتوں کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کرو کہ شریک نہ پیدا کرو اللہ کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ دو لفظ ہیں وبالوالدین، یہ دو لفظ ہیں احسانا، مگر اسی تشریح اور اس کا اتنا وسیع اس کا بیان ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور آج کل ان لوگوں کو، اپنی اولادوں کو یا ان لوگوں کو کہو کہ ماں باپ کا احسان مانے تو وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ ہم پر احسان کر رہے ہیں۔ دیکھو، ایک ماں باپ جو اپنی اولاد کو پالتا ہے تو وہ اس نظریے سے پالتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری ذمہ داری ہے، بس میری ذمہ داری ہے۔ اگر وہ تعلیم و تربیت اس کی کرتا ہے، یا اس کی خوراک کا، یا اس کے کھانے پینے کا، یا اس کی لباس کا، اس کے صحت کا، تمام چیزوں کا احساس رکھتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ مگر جب اولاد خدمت کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اللہ اس پر ثواب دے گا اور اللہ راضی ہوگا اگر وہ اولاد کرتی ہے۔ اور آج کل کی اولاد تو بالکل نہیں ہے۔ میں نے ایک فنکشن پہ گئی تھی تو وہاں ایک عورت کہہ رہی تھی کہ جس کے 10 بچے ہیں وہ بھی اکیلے ہیں، جس کے 2 بچے ہیں وہ بھی اکیلا ہے۔ بالکل میری اپنی زندگی کے ساتھ یہی ہے کہ پڑھا لکھا کر اور بالکل تنہا اب بیٹھوں، میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کا احساس رکھے، اس کی ضروریاتوں کو پورا کرے۔ نہیں کرتے بیٹے، نہیں کرتے بالکل۔ بیٹیاں پھر بھی کرتی ہیں، بیٹیاں کرتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں ماؤں کو اچھی لگتی ہیں، ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ دونوں اولادیں برابر ہیں، بلکہ آج کل تو ویسے بھی لوگوں کو بیٹے بہت اچھے لگتے ہیں کہ بیٹے ہوں، مگر چونکہ جو بیٹی ماں باپ کی خدمت کرتی ہے بیٹے بالکل بھی نہیں کرتے، سخت دل ہوتے ہیں۔ بیٹے جو ہوتے ہیں، ماں کا دل، ماں باپ کا دل جو ہوتا ہے تو ریشم کی تاغے کے ساتھ طریقے سے ہوتا ہے، جیسا ریشم نرم ہوتا ہے اسی طرح ماں باپ کا دل بھی نرم ہوتا ہے۔ اور بیٹوں کا دل
وہ اوجری لے آتے ہیں اور اس میں وٹ کے جو وہ ٹکڑے ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں، وہ گلتے نہیں ہیں۔ یہ بیٹے جو ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں۔ میری اپنی بیٹیاں میرا بہت احساس رکھتی ہیں، مگر بیٹے میرے نہیں رکھتے، بالکل بھی نہیں رکھتے۔ تو پکار ہے کہ ماں باپ کی ذرا ذرا کی ضروریات کا خیال رکھے، ماں باپ کی ذرا ذرا کی حاجتوں کا خیال رکھے۔ ضروری نہیں کہ پیسے دے اور یہ دے، مجھے تو خیر پیسے بھی نہیں دیتے، یہ تو میں کیوں میڈیا میں کہہ رہی ہوں، مگر یہ کہ احساس رکھنا چاہیے ماں باپ کا 24 گھنٹوں میں۔ دیکھو اگر ماں باپ کہے تو بیوی کو طلاق دینی چاہیے، مگر ماں باپ ایسا نہیں کرتے کہ بیوی کو طلاق دے۔ میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ بیویوں کو طلاق دے، مگر اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کا بہت زیادہ احساس رکھے، ان کی قدم قدم پہ ان کی رہنمائی کرے، کیونکہ یہ پچھلی عمر جو ہوتی ہے تو انسان بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اور اپنی وہ ضروریات بھی نہیں پوری کر سکتا۔ مجھ پہ گزر رہی ہے اور میں گزار رہی ہوں، پتہ نہیں کتنی عمر ہے کتنی نہیں ہے، مگر یہ میرے ساتھ یہ چلے گا۔ تو میں ان بہنوں بھائیوں کو کہتی ہوں کہ خدا کے لیے ماں باپ کا احساس رکھو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور مت قتل کرو اولاد کو مفلسی یا غریبی کے ڈر سے۔ یعنی مہنگائی ہو جاتی ہے، آٹا مہنگا ہوتا ہے، سبزیاں مہنگی ہوتی ہیں، باپ نہیں پوری کر سکتا، یا باپ جو ہوتا ہے وہ نشوئی ہوتا ہے، یا ماں جو ہوتی ہے تو وہ پالتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ کہتی ہے کہ یہ بعض اوقات بچے بیچ دیتے ہیں، بعض اوقات بچوں کو کسی کو دے دیتے ہیں، یا خدا نخواستہ کہیں دریا میں اب خود بھی ڈوب جاتی ہیں اور بچوں کو بھی ڈبا دیتی ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، مفلسی کی وجہ سے اولاد کو نہیں قتل کرنا چاہیے۔ ہاں اولاد اگر بچہ ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو ضائع نہ کرے، اگر وہ پیدا ہوگا تو اس کا رزق اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا، اور اگر تم ضائع کرو گی تو تم قاتل ہو جاؤ گی، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے اپنا بندوبست کرو کہ بس زیادہ بچے نہیں چاہیے تو بس بندوبست پہلے سے کرو، اگر ہو جائے تو پھر ان کو قتل نہیں کرو۔ نحن نرزقکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نرزقکم، میں رزق دیتا ہوں تم کو، وإیاہم، خاص ان کو بھی، تم کو بھی رزق دیتا ہوں، جب تم چھوٹے تھے، بڑے ہوئے، شادی ہوئی یا بچے دار ہوئے تو میں تمہیں بھی رزق دے رہا ہوں، ان کو بھی رزق دوں گا۔ تو اسی پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ تو جو عورتیں یعنی 3-4 مہینے کے بچے ضائع کر دیتی ہیں، یہ قتل میں آتا ہے، یہ قتل نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور مت نزدیک ہو بے حیائی کے، اگر وہ ظاہر ہو اس میں، یا ما بطنا، یا وہ چھپی ہوئی ہو۔ تو ظاہری وہ جو ہے تو لباس کی وجہ سے، لباس ایسا تنگ و ترش نہ پہنو کہ تمہارے بدن کا ایک ایک انگ نظر آئے، اور جو مرد دیکھیں تو وہ اپنے مزے اور چسکے لیں کہ ہم عورت کو دیکھ رہے ہیں، تو ایسا لباس نہ پہنو، پردہ کرو۔ یہ ہاتھ کی تلیوں کا اور منہ کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، مگر چونکہ اگر فتنہ اور فساد کا زمانہ ہے تو اس کا پھر پردہ کرنا چاہیے۔ اور اس کو تم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی مت نزدیک ہو ظاہری بے حیائی لباس کی، اور باطنی اور چھپی ہوئی بے حیائی جو تمہارے اندر خیالات آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم اور فضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ پہلے جو قومیں جو وہ کرتی تھی، یہ خیالات بھی کرتی تھی، ان کو سزا ملتی تھی۔ اگر ہم دل میں خیال کرتے ہیں کسی گناہ کا مگر زبان سے اس کو ادا نہیں کرتے، کسی کو گالی دینی ہوتی ہے، کسی کو بدوا یا کسی کو کچھ بھی برا بھلا کہنا ہوتا ہے، مگر جس تک زبان سے ہم ادا نہیں کرتے تو فرشتے کرام کاتبین نہیں لکھتے۔ تو ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں کی بے حیائی سے بچنا چاہیے، ہمیں بے حیائی نہیں کرنی چاہیے، منہ کی، زبان کی بھی، اور نہ سننی چاہیے کانوں کی وجہ سے، اور نہ آنکھوں کی وجہ سے دیکھنی چاہیے، یعنی فلمیں، ڈرامے اور جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ بے حیائی ہے تو بے حیائی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ یہ آنکھوں کا زنا ہے، کانوں کا زنا ہے، اور یہ منہ کا، زبان کا زنا ہے۔ جو گالی دیتے ہیں یا گالی سنتے ہیں یا بری باتیں کرتے ہیں یا بری باتیں سنتے ہیں یا برے کام دیکھتے ہیں، بے حیائی کے کام دیکھتے ہیں، فلمیں ڈرامے بے حیائی تک کی طرف لے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہے۔
ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، مت قتل کرو کسی نفس کو وہ جو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے مگر جس پر حق ہو۔ کسی نفس کو قتل نہ کرو، کسی انسان کو قتل نہ کرو دولت کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے معاف کر دو تو تم اچھا ہے۔ نہ قتل کرو، حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو حرام کیا ہے کسی شخص کو قتل کرنا، الا بالحق مگر حق ہو۔ ہاں تمہارے باپ کو قتل کیا ہے، تمہارے بھائی کو قتل کیا ہے، تمہارے دادا دادی یا چاچا ماموں جس کو قتل کیا ہے، تو اسی بندے کو قتل کرو گے جس نے مارا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہ جس نے مارا ہے اس کے باپ کو قتل کرو، اس کے بھائی کو، اس کے ماموں کو، اور اس کے چاچو کو، اس کے چچا کے بیٹے کو، اس کے ماموں کے بیٹے کو، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں، اسی انسان کو قتل کرنا چاہیے جس پر حق ہے۔ اگر معاف کر دو تو یہ دونوں کے لیے پھر اچھا ہے۔ ذالکم وصاکم، اس طرح اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تم کو بھی اس طرح، لعلکم تعقلون، ہو سکے کہ تم عقل والے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہیں کہتا ہے کہ اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کی وجہ سے اور غریبی کی وجہ سے، چھوٹے بچوں کو یعنی 3-4 ماہ کا حمل ہو اس کو نہیں قتل کرنا چاہیے، بے حیائی نہیں کرنی چاہیے، چھپی ہوئی ظاہری لباس کی، گالی گلوچ کی، کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام کیا اللہ تعالیٰ کہ جس پر حق ہے تو اسی انسان کو قتل کرو، اس کے بدلے میں کسی اور کو قتل نہ کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تم کو، ہو سکے کہ تم عقل والے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایک حیات تھی مگر اس کی تشریح اتنی زیادہ تھی کہ اس کی آگے میں نہیں جا سکتی، آگے پھر انشاءاللہ کل انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد